جنگ یرموک کی داستان اسلامی تاریخ کی ان عظیم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بنی بلکہ اس نے اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور دنیا کی تاریخ میں بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ تاریخی جنگ 636 عیسوی میں خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی، جب اسلام جزیرہ عرب سے باہر تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت اسلامی افواج شام اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنی موجودگی بڑھا رہی تھی، جو بازنطینی سلطنت کے حکمران کیسر ہرقل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ کیسر ہرقل نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ ان کا مقصد اسلامی افواج کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا تاکہ شام میں بازنطینی سلطنت کو دوبارہ مضبوط کیا جا سکے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے وہ کسی بھی بڑی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کی قیادت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، جو اپنی جنگی مہارت اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ یرموک ایک میدان کا نام ہے جو آج کے اردن اور شام کے درمیان واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے افواج کے درمیان ایک زبردست معرکہ ہوا۔ بازنطینی افواج کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، جن میں سے گھوڑ سوار، پیدل فوج اور تیر انداز شامل تھے، جبکہ اسلامی افواج کی تعداد محض 30,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے اسلامی افواج کے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کیا۔ انہوں نے کہا، جنت ہماری منزل ہے اور ہم یا تو فتح حاصل کریں گے یا شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ انہوں نے اپنی افواج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو الگ الگ محاذ پر تعینات کیا تاکہ بازنطینی افواج کی کثیر تعداد کا سامنا کیا جا سکے۔ جنگ کا پہلا دن انتہائی سخت تھا۔ بازنطینی افواج نے مسلمانوں پر کئی اطراف سے حملے کیے۔ بعض مواقع پر ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان شکست کے قریب ہیں، لیکن اسلامی افواج کے ساتھ موجود خواتین نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ خیموں کے پیچھے سے نکل کر میدان جنگ کے قریب پہنچ گئیں اور ان سپاہیوں کو ڈانٹنے لگیں جو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہارا سامنا کریں گی۔ اس عمل سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ رات کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے بازنطینی افواج کو اسلامی فوج کی اصل تعداد کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اگلے دن اسلامی افواج نے اچانک حملہ کیا اور بازنطینی فوج کو گھیرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ مسلمانوں کے حملے سے بازنطینی افواج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بہت سے بازنطینی فوجی بھاگنے لگے، لیکن یرموک کے میدان میں موجود گہری کھائیاں ان کے لیے موت کا جال بن گئیں۔ ہزاروں سپاہی اس کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ چند دنوں کی شدید لڑائی کے بعد اسلامی افواج نے بازنطینی سلطنت کی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے نہ صرف عسکری کامیابی تھی بلکہ اللہ پر ایمان اور قربانی کی طاقت کا بھی مظہر تھی۔ یرموک کی فتح کے بعد شام کا خطہ اسلامی حکومت کے زیر اثر آ گیا اور اسلام کا دائرہ تیزی سے بڑھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے والی ثابت ہوئی اور بازنطینی سلطنت کے زوال کی ابتدا بھی سمجھی جاتی ہے۔ یرموک کی جنگ نے تاریخ میں مسلمانوں کے اتحاد، ایمان اور جذبے کی مثال قائم کی، لیکن یہ فتح مسلمانوں کی جدوجہد کا اختتام نہیں تھی۔ اس جنگ کے محض 2 ماہ بعد اسلامی تاریخ کی ایک اور بڑی جنگ، جنگ قدسیہ کا آغاز ہوا، جو اسلامی فتوحات کے نئے باب کا پیش خیمہ بنی۔